بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 25، 26 اور 27 کا ترجمہ یہ ہے: والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں ناتوں کو ملانے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں پر لعنت ہو، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی رزق کو کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے بیٹھے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں معمولی نفع حاصل کرنے کا سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر لوگ کہتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے ہماری مرضی کی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، آپ انہیں جواب میں کہیے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت اسے دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، فرما برداروں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں اور نافرمانوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور برے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہاں پہلے نیک لوگ، عقل مند لوگ، کامیاب لوگ، ان کا تذکرہ کیا، اس کے بالمقابل ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس سے محروم ہیں۔ ان کی کیا نشانی ہے، ان کی کیا علامت ہے؟ ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے وعدے کو توڑنے والے لوگ ہیں، اللہ کے وعدے کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ لیا تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے؟ تو اس وقت تمام انسانیت سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آ کر انسان اپنے اس کیے ہوئے اقرار اور وعدے کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے ذریعے ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے انبیاء پر، کتابوں پر، اور ہم نے تمام احکام کو قبول کر لیا، ہم آپ کے احکام کے مطابق چلیں گے، مگر اس کے باوجود انسان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالتا ہے۔ تو آج اگر دیکھا جائے، اگر کوئی کسی انسان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑے، وعدہ خلافی کرے، اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ واقعی برا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کا کام ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ جیسے انسان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا برا ہے، ایسے ہی اللہ کے وعدے کو توڑ دینا یہ بھی برا ہے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی غلط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جن رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ اس کے خلاف چلتے ہیں، اور فرمایا حاصل یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ زمین میں اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا۔ جیسے ایک ملک کا قانون ہوتا ہے، ایک ملک آئین بناتا ہے،
اس آئین کے خلاف اگر کوئی آدمی چلتا ہے اسے ملک کا باغی قرار دیا جاتا ہے اور اس پر سخت سزا لاگو ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے سارے نقشے کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آئین بنایا ہے، جو اس آئین کے خلاف چلتا ہے وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ ان پر اللہ کی لعنت برسے گی، ان کا ٹھکانہ برا ہے۔ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا یہ عقل مند ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یہ بے وقوف ہیں، یہ عقل سے خالی ہیں۔ ان کے بارے میں یوں فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا تو بڑا ہی عقل مند کہتی ہے، بہت عقل مند سمجھتی ہے، ہم ان کے لیے دوسرا لفظ استعمال کریں گے، ہمارے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا ان کو عقل مند کہے، یہ بڑے بڑے ادارے چلانے والے ہیں اور پورے ملکوں کو چلانے والے ہیں، مگر ہمارے ریکارڈ میں، ہمارے رجسٹر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان پر ہماری لعنت، یہ ہماری رحمت سے دور، ہماری نگاہ میں گر گئے، اور دنیا میں ہم انہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کریں، لیکن آخرت میں جب ہماری پکڑ آئے گی تو بہت برا ٹھکانہ انہیں ملے گا۔ تو پھر اس پر سوال ذہن میں آتا ہے، یا اللہ ہمیں تو نظر آتا ہے ایسے لوگوں کے دنیا میں مزے لگے ہوئے ہیں، جو بیچارہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ ڈر ڈر کے کماتا ہے، تھوڑا بہت بچاتا ہے، مشکل سے گزارا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھو تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، بنگلے بنائے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کہا کہ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تھوڑا دیتے ہیں، اس پر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رزق کا زیادہ مل جانا یہ کسی انسان کے خوش نصیب ہونے کی نشانی نہیں ہے، رزق کا کم ہو جانا، مالی پریشانی اور تنگی کا آ جانا، یہ اس کے بد نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے کہ میں بد نصیب انسان ہوں اس لیے مجھے تھوڑا رزق ملا ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کم رزق اپنے زمانے کے انبیاء کو دیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن جن زمانوں میں آئے ہیں اس وقت کے حالات کے حساب سے ان کے پاس بہت تھوڑا تھا۔ ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ان کے رزق کا حال یہ ہے کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، 2 مہینے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، کیا چولہا جلائیں، کیا پکائیں، کیا بنائیں، 2 مہینے۔ ہمارے ہاں تو ایک دن بھی شاید کوئی ایسا آتا ہو کہ گھر میں چولہا یا آگ نہ جلتی ہو، اور نہیں تو چائے تو ضروری پکتی ہے، 2 مہینے۔ پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں گزر بسر کا کیا انتظام تھا؟ کہنے لگی کھجوریں کھا لیتے، پانی پی لیتے، اسی پر گزارا ہوتا۔ اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ جو آپ کی دنیا کی آخری رات تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، پڑوسی کے گھر سے لیا۔ تو رزق کا زیادہ آنا یہ خوش نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے، تنگ ہو جانا یہ بد نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ کتنی معمولی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا سمندر میں آپ اپنی انگلی رکھیں اور پھر اس انگلی کو اٹھائیں، ایک قطرہ پانی کا اس انگلی کے ساتھ لگ جائے گا۔ فرمایا یہ دنیا ہے اور سمندر میں پیچھے رہ جانے والا پانی آخرت ہے۔ آج اس قطرے کے لیے دنیا لڑ رہی ہے، یہ قطرہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ قطرہ ہے، صرف اور صرف قطرہ ہے۔ ایک دوسری مثال بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچرا کنڈی کے پاس سے گزرے، مر بجدین اسکا میتن، بکری کا چھوٹا سا بچہ مردار کچرا کنڈی پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ہاں بھائی 1 درہم میں یہ کون لینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ فرمایا یہ دنیا ہے۔ آج اس مردار بکری کے بچے کے لیے دنیا دوڑ رہی ہے، پاگل ہوئی پڑی ہے، ٹینشن میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کتنا حصہ کس کو ملے گا، کون کتنا سمیٹے گا، کون کتنا بنائے گا۔ یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ مگر یہ بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی،
یہ بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے لیکن آ ضرور جاتی ہے۔ جب ملک الموت شہرگ کو ہاتھ لگا کر کھینچتا ہے، حرکت دیتا ہے، پھر یہ سب ایک خواب نظر آتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، آج اس خواب سے میں بیدار ہو رہا ہوں، اس لیے ہمیں اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت پہ قائم رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ یضل من یشاء، جسے چاہا گمراہی پہ رکھا اور جسے چاہا اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا، مگر اس کے لیے ہدایت کی طلب کا ہونا ضروری ہے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ کی طرف اپنی سچی طلب دکھاتا ہے، پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ